رمضان میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ دو کام ضرور کریں. روزہ تو رکھنا ہی ہے آپ نے، لیکن دو کام ضرور کریں. ایک، قرآن مجید کو سمجھنے کا عمل بھی شروع کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کرتے تھے رمضان سے پہلے کہ لوگوں تم پہ ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے جہاں تمہارے لیے صبح یعنی کہ دن کا روزہ ہے اور رات کا قرآن ہے. اگر تم قرآن مجید کی ایک آیت کو بھی سمجھ کے پڑھ لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ تم 1000 نفل پڑھو. جب آپ کسی کو کپ کے اوپر کہتے ہیں تھینک یو تو یہ ایک اچھا عمل ہے، شکریہ کہتے ہیں، اچھا عمل ہے. جب آپ کہتے ہیں جزاک اللہ خیر تو آپ اس کو دعا دے دیتے ہیں، اس کو بھی لگتی ہے، آپ کو بھی لگتی ہے. اس کو ایک ہیبٹ بنا لیں، اس کو ہیبچول لیول پہ لے جائیں کہ آپ نے ہر وقت مانگتے رہنا ہے. اللہ اکبر. اچھا، ہمارے جو دل ہیں وہ حسد اور کینے سے اور بغض سے بھی لبریز ہیں. دیکھیں، دل کی اور کمپیوٹر کی ریم جو ہوتی ہے نا وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. آپ اس میں ایک حد تک ہی سامان ڈال سکتے ہیں. اب آپ نے اگر اس میں اللہ اور اس کی محبت بھرنی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور اتباع ڈالنی ہے تو آپ کو چیزیں نکالنی پڑیں گی. آپ ان کو اندر ڈالتے چلے جائیں، یہ چیزیں نکلتی چلی جائیں گی. اب وہ خالی پڑا ہوا ہے، ایک تو کوارٹرز اس طرح کے بیٹھ جاتے ہیں نا، جس طرح خالی زمین ہوتی ہے تو لوگ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو قبضہ نہ کرنے دیں. آپ ان کو خالی بھی کریں، ان کو نکالیں بھی اور وہ لے کے آئیں جو اس کو پرنور کر دے. دل تو کچھ کرے گا نا جی، وہ آئیڈل مائنڈز والی بات ہے نا جی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو فارغ بیٹھے رہیں گے، دل کو آپ خالی رکھیں گے تو یہ کچھ ہی بھریں گے اس میں. بالکل صحیح. وہ اسی طرح سے کہ ایک ڈسکشن ہو رہی تھی، وہ فرما رہے تھے کہ جس طرح سے آپ کے گھر کوئی مہمان آنے لگتا ہے تو آپ گھر کی تزئین و آرائش کرتے ہیں، ذرا چیزیں کپڑے شپڑے ذرا ہٹاتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، ذرا مانجھ مونجھ لیتے ہیں، چیزیں ذرا صاف کر لیتے ہیں. کسی ایک مہمان نے آنا تو جو آپ دل میں اللہ کو بسانے کا پلان کر رہے ہیں تو کتنے کی صفائی چاہیے ہوگی، یہ پھر آپ کو خود اس کے لیے دیکھنا ایسے بالکل ایسا ہی ہے. ایک اور بھی اس کی طریقہ ہے کہ یہ جو خالی زمین پڑی ہوتی ہے یا ہماری سوسائٹیوں میں جس طرح آج کل خالی پلاٹس پڑے ہوتے ہیں تو کیا وہ ہرے نہیں ہوتے، اس پہ پودا نہیں آتا. اب اس پہ کوئی کیکر آنا ہے یا اس کے اوپر پھول لگنے ہیں. اگر آپ پھول نہیں لگائیں گے، اگر آپ اس کی صفائی نہیں کریں گے تو قدرت کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی جنگلی گھاس، کوئی جنگلی بوٹیاں، کوئی زہریلی بوٹیاں، اس پہ کوئی سانپ آ کے اپنا گھر بنا لے گا، اس پہ کوئی چوہا اپنی بل ڈال لے گا. تو آپ اس کو صاف رکھیں جیسے آپ نے کہا اور اس میں اچھے پودے لگائیں. جو وہ گرو کریں گے یہ باقی نکلتی جائیں گی. اس میں کوئی ایسے وظائف، لاسٹ کوسچن، کوئی ایسے وظائف جو رمضان میں جو ہے وہ پڑھیں تو تھوڑی سی آپ کی روح کو بھی تسکین ملے اور آپ کے درجات بھی کس طرح سے بلند. دیکھیے، وظائف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں بتائی بھی بھرپور ہیں. رمضان میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ دو کام ضرور کریں. روزہ تو رکھنا ہی ہے آپ نے، لیکن دو کام ضرور کریں. ایک، قرآن مجید کو سمجھنے کا عمل بھی شروع کر دیں. اب کئی مساجد میں تراویحوں کے ساتھ خلاصہ بھی بیان ہوتا ہے. اگر آپ کو خود نہیں پڑھ سکتے، اب کورسز بھی جگہ جگہ ہوتے ہیں، اتنے کورسز ہوتے ہیں میرے خیال میں. اب تو آپس میں مقابلے بھی شروع ہو گئے، شاید کتنے کورسز ہونا شروع ہو گئے، دورے ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی جو پہ آپ کو اعتماد ہے، جو آپ کو لگے وہ پہ ضرور کریں. اس کو، یہ قرآن کا مہینہ ہے. اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کرتے تھے رمضان سے پہلے کہ لوگوں تم پہ ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے جہاں تمہارے لیے صبح یعنی کہ دن کا روزہ ہے اور رات کا قرآن ہے. تو رات کے وقت یہ وظائف جو آپ کے اگر بہت لمبے چوڑے ہیں تھوڑا سا کٹ بھی کریں. آپ تو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، اور اس ٹائم کو قرآن پہ لگا. اللہ اکبر. اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ ابو ذر، اگر تم قرآن مجید کی ایک آیت کو بھی سمجھ کے پڑھ لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ تم 1000 نفل پڑھو، اس میں نہیں کہ تم ہائی سپیڈ پہ گزر جاؤ. تو وہ ضرور کرے، اس کا ٹائم ضرور نکالیں، اس کا ٹائم ضرور نکالیں. اور اس کے ساتھ تو ایک ہی عمل تھا. دوسرا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے لیے دوسروں کے لیے دعا کر چھوڑیں.
اللہ اکبر. جب آپ کسی کو کپ کے اوپر کہتے ہیں تھینک یو تو یہ ایک اچھا عمل ہے, شکریہ کہتے ہیں اچھا عمل ہے. جب آپ کہتے ہیں جزاک اللہ خیر تو آپ اس کو دعا دے دیتے, دعا اس کو بھی لگتی ہے آپ کو بھی لگتی ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. جب آپ کسی کو چھینک مارنے پہ کہتے ہیں یرحمک اللہ تو اس پہ اللہ رحم کرے, تو آپ اس کو دعا بھی دے دیتے. جب آپ بازار سے کوئی چیز خریدتے وقت اپنا چینج جو بیلنس ہے, میں ریزگاری کرنے والا تھا لیکن کتنے لوگوں کو ریزگاری کا معنی آتا ہوگا, جب اپنا بیلنس جو چینج لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں بارک اللہ, تو اللہ برکت دیتے اللہ اس میں. اللہ. اب آپ گاڑی میں پیٹرول ڈلواتے ہیں تو کہیں یا اللہ یہ پیٹرول تو ہوتا ہے نا 2-4 منٹ لگ جاتے ہیں نا پیٹرول ڈلنے میں, تو آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے اس میں برکت دے دے. اللہ اس کو ایک ہیبٹ بنا لیں, اس کو ہیبچول لیول پہ لے جائیں کہ آپ نے ہر وقت مانگتے رہنا ہے. اللہ اکبر. اللہ, آپ نے ہر وقت مانگتے رہنا ہے. اور اس موسم میں, سردیوں کے موسم میں, آپ جب جس طرح واش روم کی دعائیں ہیں آپ ان پہ اضافی دعائیں بھی ڈالیں اپنی زبان میں کہ یا اللہ گرم پانی مل جائے. کوئی چیز اس میں آپ یہ بسم اللہ کر کے پیتے ہیں, اللہ تیرے نام کا پیتے ہیں, تیرے نام کی خاطر, تو کسی لمحے کو بھی دعا سے غافل نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایسا لمحہ بھی نہیں گزرنا چاہیے جس سے آپ اللہ سے ڈائریکٹلی ہم کلام نہ ہوں, دعاؤں کے حوالے سے, شکر کے حوالے سے, اس طرح ہر چیز سے. بہت شکریہ جہانگیر صاحب. ہر رمضان میں ہم آپ کو زحمت دیتے ہیں اور بڑی پیاری بہت میٹھی باتیں کرتے ہیں, اور ہر باری ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ٹیک آف ہو رمضان کا وہ اسی طرح سے, اسی خوبصورتی کے ساتھ, وہ اس ٹینشن میں نہ ہو لیکن اتنے پیارے طریقے سے ہو. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ویورز, آپ کے لیے جو کرکس میں ان گفتگو کا جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر دوں تو وہ یہ چیز تھا کہ ایک تو آپ نے اس مہینے میں سب کو آپ نے معاف کرنا ہے, اپنے دل کو جو ہے وہ صاف کرنا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے ساتھ اس مہینے میں سٹارٹ کریں, پلان کریں کہ اپنے ساتھ جھوٹ بولنا, اپنے آپ کو ڈسیو کرنا چھوڑ دینا. اگلے پروگرام تک لے جا دیجیے. پاکستان زندہ باد.